اور ان دونوں دھماکوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 180 جیالے شہید ہوئے، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے. لیکن حالت یہ تھی، میں خود یہاں موجود تھا، کہ دوسرے دھماکے کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اس ٹرک کی طرف آ رہے تھے اپنی شہید محترمہ کو دیکھنے کہ وہ خیریت سے ہیں. اور شہید محترمہ کی بہادری کی مثال مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے دن ہی انہوں نے جناح اسپتال گئیں، شہیدوں کے گھر گئیں. یہ وہ بہادری تھی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور ان دہشت گردوں نے جو پہلے 18 اکتوبر کو یہ ہولناک واقعہ کیا تھا، اس کے بعد جہاں ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ کئی بار اور کوشش کی محترمہ کو شہید کرنے کی، اور وہ اندھوناک واقعہ پھر راولپنڈی میں 27 دسمبر کو پیش آیا جب شہید محترمہ ہم سے بچھڑ گئیں. آج کا دن ایک یادگار دن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایتی افسوسناک واقعے پہ دکھ کا دن بھی ہے. وہ صبح جب سورج طلوع ہوا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید محترمہ کا استقبال کرنے آئے تھے. پورے ملک میں ایک جشن کا سما تھا. اور اسی رات کو 12 بجے اس واقعے کے بعد افسردگی چھا گئی تھی ہر جگہ پہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اسی عزم کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام، ان کا ویژن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب وہی ویژن لے کے آگے لے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو عوام کی حکومت لانے میں، عوامی راج لانے میں کامیاب ہوگی. ہم ہر سال 18 اکتوبر کو اپنے شہیدوں کی یاد میں یہاں کارساز تشریف لاتے ہیں. ہم نے اپنے شہیدوں کو نہیں بھولا تھا. ان شہداء کو ہم نے جو تدفین گڑھی خدا بخش قبرستان میں ان کی تھی، اور ان کے جو فیملیز ہیں، مجھے یاد ہے اس وقت ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی وقت ایک اکاؤنٹ، اور میں اس کا خود اس اکاؤنٹ میں ایک سگنیٹری میں بھی ہوں خود، انہوں نے کہا تھا، ہم حکومت میں نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور ہم نے اسی وقت ان شہداء کی فیملی سے خیال رکھا تھا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان اپنے جعلے ورکرز، ان شہیدوں کی وجہ سے ہی آج زندہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن، ان کی عوامی خدمت کا جو سبق ہے وہ لے کے ہی آگے بڑھے گا. انویسٹیگیشنز پراپر ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم جو خاص طور پہ پنڈی والا واقعہ تھا اس کی، ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ جائے وقوع کو دھو ڈالا اور سارے شواہد مٹا دیے. یہ ایک سازش تھی، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اسی شخص جس کا آپ نے نام لیا، اس کا پھر اس کے حلقے کے عوام نے جو حال کیا وہ آپ سب نے دیکھا ہے. تو ہم تو جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میرے خیال ہے 29 دسمبر تھی جب پریس کانفرنس کی تھی محترمہ شہید کے سوہم کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور لوگوں نے اس شخص کو سبق سکھا دیا. وہ در در پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے. اس کو ایون اس کے حلقے کے عوام، پھر پچھلی بار تو پتہ نہیں 3-4 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا اور ہر جگہ سے وہی حالت ہوئی اس کی. پھر بائی الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا، پھر بھی وہی حالت ہوئی. تو یہ تو جواب ادھر ہی سے مل گیا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کا. جو شواہد اگر مٹا دیے جائیں اسی وقت، آپ خود سوچیں. یہ سازش کے تحت نہ صرف یہاں بلکہ پنڈی میں جائے وقوع کو انہوں نے اسی وقت واش آؤٹ کر دیا، سارے شواہد مٹا دیے.
रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाकया हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन, और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CRD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही इंतकाम मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक्तदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफे फेल हुई है। मैं पास में नहीं जाना चाहूंगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिजाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया, चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया था, फर्क क्या पड़ा? 0। PTI का स्कोर क्या है? 0। भाई MLA तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीकेकार ये है, कानून का तरीकेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। कैसे? अब ये रोज अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचे, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये PTI की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली की। और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, कुछ अर्सा उसके साथ गुजारा है। गीदड़ भपकियां ऐसे कहते हैं। मैंने उर्दू मेरी काफी कमजोर है, ये लफ्ज मुझे आता है। इसे कहते हैं गीदड़ भपकियां। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज्यादा, मैं कहूँ ना, ऑफिशियल सीक्रेट है, उसकी वजह से काफी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं, जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना, जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूंगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहली सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड PM, इसने तालियां बजाई थी। अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड PM था, मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरे किसी और के हाथ में। कहते हैं हाँ जी मैं तो ऐसी था, डोरे किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूं कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो माली हूं। ये शख्स है, ये हर चीज जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन है मेरे पास। ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का, कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी इसने वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने 1 साल गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ।
تو وہ اٹکی رہی میرے پاس. مجھے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کا فون آیا اور آج صبح دوبارہ فون آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگلی جب بھی چائنا کی ان کی ٹرپ ہوگی اس میں چائنیز گورنمنٹ نے خود لکھا ہے کہ ہم آرنج ٹرین کے طریقہ کار پہ KCR کرنا چاہتے ہیں, EPC پلس فائنینسنگ, جس کے اندر بڈنگ ہوگی اور ایک کانٹریکٹر ہوگا جیسے آرنج ٹرین ہوئی تھی اسی پیٹرن جو میں پہلے دن سے 2016 سے کتنے سال ہو گئے 16 سے 22 6 سال تقریباً 6 سال گنوائے ہم نے, میں نے گنوائے. آپ اس کو کہہ لیں, میں نہیں ان کو ایسے لوگوں سے میں نے کہا نا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وجہ سے پتا نہیں چلتا عقل کے بارے میں, تو گنوائے. پرائم منسٹر نے آج صبح مجھ سے دوبارہ پچھلے 4 دن میں 2 بار بات کر چکے ہیں. کل ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو 2016 میں ہم نے کہا تھا اس لیے اور طریقہ نہیں ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے. $3 ارب کا پروجیکٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وی ڈونٹ ہیو دیز فائنل, وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو خوشخبری ہے سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. ہے بہت افسوسناک بات کہ 6 سال تقریباً ہم نے گنوا دیے, لیکن ہمارا ایکسرسائز کافی پوری ہے. جب ہم نے 2016 دسمبر میں کمٹ کیا تھا, مارچ میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر کے اور اس کو PWPD سے کر کے مئی تک سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی پاس کر لیا تھا. مئی 2017 میں چائنا کے اندر مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے اندر جا کے ایکنک سے اس کو کلیئر کر دیں گے. اس میں ٹائم لگا, وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ایکنک سے کلیئر ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ جب حکومت آئی تو ان کا کام ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ کل عقل ہے اور عقل زیرو ہے. ہر چیز پہ ان کو ہر چیز پہ مہارت حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہماری ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس شخص کو جو چیز آتی ہے پہلے اس سے صلاح مشورہ کرے اور جیسے وہ ایڈوائز کرے ویسے آگے بڑھے. یہ اپنے آپ کو کل عقل سمجھتے ہوئے انہوں نے ہر چیز جانتی ہے اور انہوں نے اس پروجیکٹ کا کباڑا نکالا. 5 سال اس کو کم از کم ڈیلے کیا اور یہ کراچی کے لوگ ان سے حساب مانگے کہ جی یہ ساری چیز کرنے کے بعد ادھر ہی آ کے پھنس گئے ہو. تم نے کسی شخص کے کہنے پہ 1950 والی ٹرین چلوا دی. ہم نے بہت اپوز کیا کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سندھ حکومت سے 6 ارب روپے زبردستی وصول کیے سپریم کورٹ کو غلط بیانی دے کے. میں یہ نہیں کہوں گا سپریم کورٹ کے اس میں قصور ہے. اگر فیڈرل ریلویز منسٹر حالت یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا, یہ اسماعیل حاجی مرتضیٰ کو ان کے یہ پتہ ہے ان کو, میں نے کہا یار کھڑے ہو جاؤ, جو غلط ہے اس کو غلط کہو. کہتے میں نہیں کہوں گا, آپ لوگ کہیں, میں سپریم کورٹ کو نہیں کہوں گا کچھ. میں نے صرف یہ کہا تھا جو غلط چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو بتاؤ, ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم تو یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے. ایسی کئی اور واقعات ہیں, کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. میں وہ اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ یہ جو باتیں ایز پرائم منسٹر سے پہلے ہم اوتھ لیتے ہیں, لیکن اس اوتھ کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں وہ چیزیں کافی چیزیں میں بھی جانتا ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن اس ساری اوتھ کا کبھی وہ لیگز کے بارے میں بتا دیتا ہے, کبھی عجیب آدمی ہے, کبھی اس کو کوئی مسٹر ایکس تنگ کرتا ہے, کبھی وائی تنگ کرتا ہے, نام لینے کی ہمت ہے نہیں. کل پرسوں بھی اس نے اسلام آباد والا, اسلام آباد میں تو یار بہت ہیں, اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء ہیں, اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہیں. مطلب ہمت ہے نہیں, عقل ہے نہیں, اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. ایک بات بتا دوں آپ کو, ابھی ہر دن ایک اس سے بڑھائی ہو رہا ہے غریب کی طرح, لیکن یہ حرکتیں ویسی کرتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹین ایجر ہو. وہ جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر سے اردو میں کیا کہتے ہیں, بچکانا حرکتیں. مطلب یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں, تو ہر چیز کر دیتے ہیں. ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا, اوپننگ بھی میں کروں گا, بالنگ بھی پہلے میں کروں گا, وکٹ کیپنگ بھی کروں گا, 10.5 لوگ ہٹ جاؤ, ایک بندہ 11 کی کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال اسی جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا. اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں میں سارے حلقوں سے لڑوں گا, اس کو عقل آ جائے گی. اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا, مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو, اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے, اگر سب سمجھ جائے, سب کو پتا ہے
جب یہ کرکٹ میں ہوا کرتا ہے. جاوید میاں کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سب کو پتا ہے. ابھی جہانگیر ترین، علیم خان، نام یہ ہر ایک کو سیکریفائز کر دے گا صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے. اور بہت جلد اس ملک کے لوگ دے ول سی تھرو ہم. یہ مشکل نہیں ہے. ابھی تو یہ بہت دور بیٹھا ہے نا. حالت یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتا ہے. آپ سے میں نے خیال کرایا کہ ملا کہتا ہے کہ یہ میں نے پوچھا تھا ایک صحافی سے، میں نام نہیں لوں گا، ہم کہا یار وہ آپ کا سوال کر کہتے نہیں وہ تو ان کیمرہ تھا، تو وہ کیمرہ کے سامنے آ کے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، دنیا کو کیا فیس کرے گا. بھی ہمارے پاس وہ کچھ اتفاق ہو گیا ہے، اس کو ہم لیگلی دیکھ رہے ہیں. اور جو نارمل پروسیجر دیکھیں، ہم نے خود کہا تھا اس ڈرافٹ کو لا کے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو بھی سفارشات دینی ہے تو دے. ہاں جو ہم سمجھیں گے، جو حکومت سمجھے گی، جو پروونشل اسمبلی سمجھے گی درست ہے، وہ سفارشات منظور کرے گی. سرکولر ریلوے 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ریوائو کیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کو نومبر دسمبر 2016 میں کہا کہ جی اس سرکولر ریلوے کو آپ بنا سکتے ہیں صرف اس موڈ میں کہ جو اورنج ٹرین جس طریقے سے بنائی ہے آپ نے لاہور میں، اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم نے اتفاق کیا، ان پرنسپل اگری، یہ سارے خطوط اور سب موجود ہیں. اس کے بعد میں 29 دسمبر 2016 کو چائنا گیا اور چائنیز گورنمنٹ سے ان کی جو جے سی سی ہوتی ہے اس میں ان پرنسپل اگریمنٹ کرائی. 3 مہینے کے اندر، وہ لمبی کہانی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ حکومت آئی، اس نے پتہ نہیں کبھی کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، کہتے ہیں سندھ نہیں کرے وفاق کرے گا. صرف وہ جو 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج، اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے. بھائی کر لو. ایک بہت فالٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی، میں نے پہلی میٹنگ میں